لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اذان کے آداب نمبر 18 دوران اذان بات نہ کرنا۔ اسماعیل ازرق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ اذان کے دوران کلام کو ناپسند کرتے تھے۔ نمبر 19 مؤذن کی اذان کا جواب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان کہے اور جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو جواب دینے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور جب وہ حی علی الفلاح کہے تو جواب دینے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ۔ نمبر 20 اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو ایسا ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ۔ نمبر 21 اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ دعا کا ترجمہ، اے اللہ، اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور مقام محمود جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے انہیں نصیب فرما۔ بخاری شریف کتاب الاذان۔ نمبر 22 اذان کے بعد بغیر عذر کے مسجد سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ابو شعثاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ ایک شخص عصر کی اذان کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ۔ نمبر 24 اذان اور اقامت کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقت رکھو کہ کھانے والا کھانے سے، پینے والا پینے سے، اور جو قضائے حاجت کے لیے گیا ہے وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے۔ ترمذی شریف ابواب الصلاۃ۔ نمبر 25 آبادی سے باہر نماز پڑھنے والے کا بھی اذان کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا رب اس چرواہے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا ہے اور نماز کے وقت اذان کہہ کر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ میرے خوف سے اذان کہتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، میں نے میرے بندے کی مغفرت کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ نسائی شریف کتاب الاذان۔ نمبر 26 اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مسئلہ، کئی نمازیں قضا ہو جائیں تو ایک اذان کافی ہے، البتہ ہر نماز کے لیے اقامت علیحدہ کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق میں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں کے اوقات تک مشغول رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی۔ نسائی شریف کتاب الاذان۔